السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ جنات پر بحث ازل سے جاری ہے۔ بہت سے لوگ اس کھوج میں رہتے ہیں کہ جنات ہوتے کیسے ہیں، وہ کرتے کیا ہیں، ان کی شکلیں کیسی ہیں، جانوروں جیسی، انسانوں جیسی۔ جنات کے موضوعات پر مبنی بہت سی کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں، بہت سی فلمیں بھی بن چکی ہیں، یہاں تک کہ کچھ مشہور کارٹون سیریز بھی اب جنات میں بن چکی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جنات کے 11 گروہ ہیں، اور یہ گروہ کیا کچھ کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں۔ لیکن پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ آئندہ بھی اپڈیٹس آپ تک ملتی رہے۔ جن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جنہیں انسان کی پیدائش سے قبل پیدا کیا گیا تھا، اور اس مخلوق کے وجود کے تمام قائل ہیں، اس پہ کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں میں تو کسی نے بھی جنات کے وجود کا انکار ہی نہیں کر سکتا، خاص طور جو مسلمان ہیں۔ اکثر کفار بھی ان کے وجود کے قائل ہیں۔ چند فلسفیوں کے مطابق کہ معمولی سی ایک جماعت ہے، وہ ان کے علاوہ جنات کا انکار نہیں کوئی کرتا، اور اسلامی عقائد میں جن کا وجود جو ہے وہ متفقہ طور پہ تسلیم کیا گیا۔ اب جنات کی تخلیق کب اور کس طرح ہوئی؟ بعض موقع اور تاریخ دان تو لکھتے ہیں کہ جنات کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے تخلیق کیا گیا۔ جنات میں نیک و بد دونوں اقسام ہوتی ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں، مختلف روپ دھار کر روئے زمین پر وارد ہوتے ہیں۔ انہیں آپس میں ایک جن، انہی میں سے ایک جن کا نام ابلیس ہے، جو انسانوں کی دشمنی میں اندھا ہو گیا، اور اس نے نسل آدم کو بہکانے کے لیے قیامت تک کی مہلت مانگی۔ اور جیسا آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ جنات کے 11 گروہ ہیں۔ ان کے بارے میں اب آپ کو میں مزید تفصیل بتاتا ہوں کہ پہلا گروہ جو ہے یہ کسی قسم کے گھر یا مکان کے اندر سکونت اختیار کرتی ہے، اور اس گھر کے باسیوں کو خواب اور بیداری میں ڈراتی ہے اور دکھ تکلیف پہنچاتی ہے۔ دنیا کے ہر شہر میں کوئی نہ کوئی ایسا گھر و مکان ضرور ہوتا ہے جس میں جنات رہائش رکھتے ہیں۔ ایسے مکان اور گھر کو عام طور پہ ہم آسیب زدہ کہتے ہیں۔ یہ گھروں اور دکانوں کی برکت سلب کر لیتے ہیں اور گھروں میں فساد اور جھگڑے پیدا کرتے ہیں، اور گھر میں رہنے والے افراد کے درمیان تفرقہ، عداوت پیدا کرتے ہیں۔ سفلی عاملین جو ہیں اسی گروہ کی مدد سے اپنے کام کرواتے ہیں۔ دوسرا گروہ یہ وہی گروہ ہے جس میں ایسے جنات اور شیاطین موجود ہیں جو انسانوں پہ مسلط ہو جاتے ہیں، جس سے ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے، سخت لا علاج امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جو حکیم ہوں یا ڈاکٹر ان کی دوائیوں سے علاج نہیں ہو پاتے۔ بعض دفعہ اسی گروہ کے جنات انسان کے جسم میں سے کسی خاص حصے کو متاثر کرتے ہیں تو وہ حصہ شل، مفلوج یا بیکار ہو جاتا ہے، یا اس میں کوئی زخم نمودار ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات جب یہ جن انسانوں پر مسلط ہوتے ہیں تو یہ سفلی جادوگر اپنے عمل یا جادو کے ذریعے مسلط کر دیتے ہیں، تو یہ انسانوں کو طرح طرح کی تکلیف میں مبتلا کر کے رکھتے ہیں۔ اس گروہ کے جنات کو تسخیر کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان، چین اور تبت کے لوگوں میں اسی قسم کے سفلی عاملین جو ہیں وہ بکثرت پائے جاتے ہیں۔ تیسرا گروہ، اس گروہ میں شامل جنات اکثر قبرستانوں میں اور اس کے گرد و نواح میں اپنا بسیرا کرتے ہیں۔ یہ جنات زندگی میں انسانوں کے ہمراہ رہنے والے طبعی یا ہمزاد بھی ہوتے ہیں۔ ہندوؤں میں یہ عقیدہ عام طور پہ پایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح بھوت بن کے مردہ کے عزیز و قارب پر بعض دفعہ مسلط ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ لوگ جب کبھی اپنے مردے جلانے کے لیے مرگٹ پہ جاتے ہیں تو اپنا لباس اور حلیہ تبدیل کر کے اس قدر مبالغہ کرتے ہیں کہ اپنے سر، داڑھی، مونچھیں مونڈ لیتے ہیں تاکہ موت کے بعد ان کے عزیز کی روح بھوت بن کر ان کے نہ پہچان سکے۔ نیز ہندو لوگوں میں تو یہ بھی رواج ہے کہ شمشان گھاٹ میں جس وقت یہ لوگ اپنا مردہ جلاتے ہیں، مردے کی کھوپڑی جل کر تڑاک سے پھٹتی ہے تو وہاں جس قدر ہندو جمع ہوتے ہیں سب کے سب الٹے پاؤں اپنے گھروں کی طرف دوڑتے ہیں اور پیچھے دیکھنے کا نام نہیں لیتے۔ دراصل ان کے خوف بے وجہ نہیں ہے، مردے کی روح بھوت نہیں بن جایا کرتی، بلکہ اس کا ہمزاد جو پیدائش سے اس کے ساتھ لگا رہتا ہے موت کے بعد اس کے جسد سے الگ ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ ہمزاد موت کے بعد اس کے کسی عزیز یا دوسرے شخص پہ مسلط بھی ہو جاتا ہے۔ چوتھا گروہ، شیاطین اور جنات کا یہ گروہ بچر شاپس میں یا یعنی بچریز کے آس پاس منڈلاتا رہتا ہے، جانوروں کے خون اور ہڈیوں وغیرہ سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے۔ دراصل بات تو یہ ہے کہ جنات ہڈی، گوبر اور کوئلہ کو کھا نہیں لیتے، بلکہ ان میں سے فاسفورس اور کاربن بن کے جو مختلف خارج ہونے والی گیسز ہیں ان میں ان کی خوراک ہوتی ہے۔ اس لیے بچریز میں ان کے پاس اس قسم کی جنات اپنی مخصوص خوراک حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور بعض اوقات انسان کو تنگ بھی کرتے ہیں۔ پانچواں گروہ، جنات کا یہ گروہ پرندوں کی طرح ہوتا ہے، ہوا میں چکر لگاتا رہتا ہے۔ اس گروہ کے جنات اکثر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو اٹھائے رکھتے تھے، اور اس قسم کے جنات کو اگر تسخیر کر لیا جائے تو یہ اپنے عامل کو مختلف ممالک کی سیر کراتے ہیں، اور اس گروہ کے جنات کا عامل ہوا میں بھی اڑ سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے
کہ तिब्बत के इलाके में इस किस्म के आमिल पाए जाते हैं। छठा गिरोह, इस गिरोह के जिन शयातीन किसी शख्स पर मुसल्लत हो जाएं तो मरीज़ अंगारे खाता है, शोले उगलता है, और इन जन्नात के आमिल आग में घुस जाते हैं और आग से खेलते हैं और सही सलामत निकलते हैं। ये जिन अगर किसी मर्द या औरत पर मुसल्लत हो जाएं तो उसे सख्त दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर देते हैं। ऐसे मरीज़ 24 घंटे भी गुस्ल करें तब भी इनका जिस्म आग की तरह जलता है। सातवां गिरोह, इस गिरोह के जिन शयातीन अक्सर जंगल, बाग और खेतों, दरख्तों और झाड़ियों पर बसेरा करते हैं। इस गिरोह के जिनों भूत मुख्तलिफ शक्ल सूरतों में दिखाई देते हैं। इनमें से बाज़ तो बहुत छोटे होते हैं और बाज़ बड़े कवी हकेल भयानक शक्ल सूरत के होते हैं और रंग बरंग के सुर्ख, जर्द और सब्ज़ वर्दियों में मलबूस रहते हैं। जो लोग जंगल में दरख्त काटते हैं वो लोग बाज़ दफ़ा इस किस्म के जिन और शयातीन के आसेब में भी आ जाते हैं। आठवां गिरोह, ये जन्नात और शयातीन का वो गिरोह है जो जवान मर्द, लड़कों और औरतों, नेज़ खूबसूरत कंवारी या नौजवान लड़कियों पर मुसल्लत हो जाते हैं। और इस गिरोह के मुतासरा मरीज़ मर्द और औरत का इलाज करना ज़रा मुश्किल होता है। खुदा ताला इस गिरोह के जन्नात और शयातीन से अल्लाह हर एक को महफूज रखे, आमीन। नवां गिरोह, इस गिरोह में शामिल जन्नात व शयातीन इंसानों पर मुसल्लत होकर उन्हें बीमार कर देते हैं और इंसानों का खून चूसते हैं, और यही जालिम हैवानात पे भी मुसल्लत हो जाया करते हैं। अक्सर दूध देने वाली गाय, भैंस, बकरी, भेड़ों पर इनका तसल्लुत हो जाता है, और इसी किस्म के जिन शयातीन के आमिल भी अक्सर लोगों के माल मवेशी पर उन्हें मुसल्लत कर देते हैं और जानवरों के बच्चे मरना शुरू हो जाते हैं। जानवरों के दूध और मक्खन में कमी बेशी में इन जिन शयातीन का बड़ा असर रसूख होता है। 10वां गिरोह, इस गिरोह में शामिल जिन शयातीन बुतों और मूर्तियों में घुसकर लोगों में बुत परस्ती के मुशरिकाना रस्म व रिवाज का मूजिब बनते हैं। इस किस्म के जिन शयातीन तरह तरह के मकरो फ़रेब से अपने पुजारियों को अपनी परस्तिश में फंसाए रखते हैं, और जब कभी इनके पुजारी इनको चौकी भरने या सलाम और सजदे के रोज़ाना फ़राइज़ अदा करने में कोताही करते हैं तो ये जिन शयातीन इन पर उनके घर वालों पर मुसल्लत होकर उन्हें सताते हैं, दुख पहुँचाते हैं, बास चढ़ावे तलब करते हैं, कुर्बानियाँ मांगते हैं। कलकत्ता की काली देवी इस मामले में बड़ी मशहूर चली आती है। ये चुड़ैल देवी अपने पुजारियों से इंसानों की कुर्बानी तलब करती रही। इसकी खौफनाक और डरौनी सियाह सूरत, जिसके गले में इंसानी खोपड़ियों की बड़ी माला पड़ी हुई, आज तक इसके शैतानी जुल्म सतम की शहादत दे रही है। 11वां गिरोह, इस गिरोह में वो जिन्नात और शयातीन शामिल हैं जो काहिनों, साहिरों, जादूगरों और सिफली आमिलों के पास खबरें लाते हैं। ये अपने आमिलों के दम, तावीज़, गंडे, झाड़ फूकों और टोटे टोटने जादू में इनकी इमदाद और एआनत करते हैं, और यूँ इनके दम कदम से सिफली आमिल जो हैं और काले इलम की दुकान जो है इनकी गर्म रहती है, और हर किस्म के सिफली आमिल अपने खबीस मौकलों की तरह पलीत रहने और तैयब अरवा से बचने खातिर अपने इर्द गिर्द गोबरों गंदगी का हिसार करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको जिनों के शर से बचा के रखे, आमीन। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मज़ीद अपडेट्स आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।